بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صلاة الاستسقاء له صلاة لا بجماعة ودعاء واستغفار لا كالبرداء وحضور زبد وإنما يخرجون ثلاثة أيام. باب صلاة الخوف. بسم اللہ اشتد الخوف من عدو أو سبع وقف الإمام طائفة بإزاء العدو وصلى بطائفة ركعة وركعتين لو مقيما ومدت هذه إلى العدو وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم فذهبوا إليهم وجاءت الأولى وأتموا بلا قراءة وسلموا ومدوا ثم الأخرى وأتموا بقراءة فصلى في المغرب بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة. صبر کر صلی اللہ کریم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ باب استسقاء کی نماز کا. استسقاء کے لیے نماز ہے لیکن لا بجماعت، اور استسقاء کے لیے دعا ہے اور استغفار ہے. اور کس کے لیے؟ دھیان کریں جی. لا قلب ردائن، نہیں چادر کا الٹانا. جب بارش کے لیے دعا مانگنی ہے تو چادر الٹانی نہیں ہے، اور نہ ہی ذمیوں کا حاضر کرنا. اس دعا میں کافروں کو وہاں نہیں لے جانا. اور مسئلہ محض نکلیں لوگ استسقاء کے لیے 3 دن متتابعات، بارش نہیں ہوئی، کل بھی جان نہیں ہوئی تے پرسوں بھی جان. جی ہن ذرا شفقت فرماؤ. باب صلاۃ الاستسقاء. استسقاء سین تا طلب کی ہے، باب استفعال ہے. وہ طلب سقیا بضم سین بمعنی بارش. استسقاء کا معنی بارش کی طلب کرنی. مناسبت دونوں بابوں کے درمیان. پچھلا باب صلاۃ کسوف کے درمیان یہ ہے کہ صلاۃ کسوف اور صلاۃ استسقاء ادا کی جاتی ہے کس کے ساتھ؟ جمع عظیمہ کے ساتھ. اور مناسبت ان دونوں کے درمیان اور صلاۃ عید کے درمیان بھی جڑی پیچھے آئی ہے ادا بالجماعت ہے، یا اس لیے کہ انسان کے لیے 2 حالتیں ہوتی ہیں، حالت سرور اور حالت. پس جب فارغ ہوئے عبادت کے بیان سے حالت سرور میں کیڑی عید تو بیان کیا، عبادت کو حالت حزن میں کیڑا کسوف تے استسقاء. مسئلہ اور استسقاء ثابت ہے کتاب کے ساتھ، سنت کے ساتھ، اجماع کے ساتھ. بھی بارش اللہ کو طلب کرنی بھی اے شرن ٹھیک ہے، اس تے دلیل ہے کتاب اللہ بھی، سنت بھی تے اجماع بھی. قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام سے حکایت فرماتے ہوئے کہ جب پہنچی تھی اس قوم کو قحط سالی جی تو فقل، تو اللہ فرماتے ہیں پس میں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی انہوں نے یہ گل آکھو
کہ استغفروا ربکم، بخشش طلب کرو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بھیجے گا آسمان کو یعنی بارش کو، آسمان سے مراد بارش، بھیجے گا بارش تم پر مدرارن موسلا دھار۔ تے اے ہن ثابت ہویا بھی اے اگوں دلیل ہونی امام صاحب دی کہ بارش وچ استغفار ہے، گناہاں کولوں کٹھے ہو کے معافی منگو، روو گڑ گڑاؤ تے اللہ تعالیٰ دی رحمت اترے دی۔ اچھا جی، اور مؤخر کیا ہے صلاۃ استسقاء کو کسوف سے وجہ، اس لیے کہ صلاۃ کسوف کیا ہے؟ سنت ہے، بے خلاف ہی برخلاف صلاۃ استسقاء کے اس میں اختلاف ہے، امام صاحب کے نزدیک سنت نہیں ہے، اور سنیں ہی یہ مطلب بھی، یا اس لیے کہ صلاۃ استسقاء ادا کی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، بلا بے خلاف ہی برخلاف صلاۃ، اے وجہ پیچھے کی تھی، استسقاء شرعن طلب کرنی بارش اللہ تعالیٰ سے قحط سالی کے حصول کے وقت طلب کرنی بجائے مخصوص پر، اور وہ یعنی طلب مطر مشروع ہے۔ ہن سنیا جے مسئلہ، اسی بارش منگدے ہیں ٹھنڈ واسطے، ذرا مسئلہ سمجھو، اللہ اکبر، اور طلب بارش مشروع ہے ایسی جگہ میں کہ نہ ہوں اس جگہ والوں کے لیے وادیاں اور وہ پانی پیتے پلاتے ہوں وادیوں سے، اور پانی پلاتے ہوں اپنے ڈنگروں کو، اور پانی دیتے ہوں اپنی کھیتیوں کو، جتھے ایک کام نہ ہوئے اتھے مشروع ہے، تے جے نارا چلدیاں ہون پیٹر لگے ہون، پانی ڈنگراں واسطے بھی ہے زمین واسطے بھی ہے، تے پھر اے طلب بارش مشروع نہیں ہے جی، بے نعمت موجود ہے تے پھر بھی ڈنڈ پائی ہے جی، تو یہ اس جگہ ہے جہاں ایسی بات نہیں ہے، یا ہوں وادیاں اور نہ کافی ہوں ان کے لیے تو پھر ہے، پس اگر ہوں یہ چیزیں ان کے لیے تو فلا یخرجون، فلا یخرجون۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، صلاۃ لا بجماعت، اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ صلاۃ استسقاء مشروع ہے، آکھے نا لہو صلاۃن، لیکن تو اشارہ کیا کہ صلاۃ استسقاء مشروع ہے، لیکن کن کے حق میں؟ کلے کلے پڑھن کٹھیاں ہو کے، نہ کہ جماعت کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ اچھا جی، نہیں در پے ہوئے، پھر واپس چلو، نہیں تعرض کیا مصنف رحمہ اللہ نے لصفات تلک الصلاۃ، صرف نہ آکھے لہو صلاۃن، کہ اس نماز کی صفت کے لیے کہ ماں ہے یا کہ وہ کیا ہے، وہ نماز کمیں دیے، اور تحقیق اختلاف کیا گیا نماز میں، سنیا جے، اور سوال کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو بے صلاۃ استسقاء سے، پس آپ نے فرمایا بہرحال صلاۃ بے جماعت، فلا صلاۃ بے جماعت نہیں ہے، تو مطلب ہے کہ کلیا ہے، اور لیکن اس میں دعا ہے، اور اگر پڑھیں اکیلے تو فلا باس بہ، اے امام صاحب نے جواب دیتا ہے فلا باس بہ تک شرع، اور یہ بات نفی کرتی ہے ہونا صلاۃ کا کیڑی شے، کیونکہ کیا فلا باس بہ، لیکن اگر پڑھے اکیلے تو نہ ہوگی یہ کیا، اور نہ ہوگی،
پس گویا کہ امام صاحب نے دیکھا ہے نماز کی اباحت کو کس کے حق میں؟ گل مک گئی۔ اور ذکر کیا ہے صاحب تحفہ وغیرہ نے یہ بات کہ نئی نماز کس میں؟ ظاہر الروایہ میں ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہ اگر تحفہ والی بات ہو، ظاہر الروایہ میں جو لیا ہے، یہ بات نفی کرتی ہے صلاۃ کی مشروعیت کی مطلقاً کوئی نہیں۔ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، آپ دا ایک قول ہے کہ نماز پڑھائے امام یا امام کا نائب 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ، جیسا کہ اے قول محمد رحمہ اللہ۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ ایک روایت میں امام محمد صاحب کے ساتھ ہیں۔ روایت کا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں بوتے کہتے چاہ پیے میں تیرے نال تے چاہ پی میں تھوڑے نال امام صاحب، یہ نہیں مطلب باجے ہو بھی جو دلیل امام محمد صاحب نے دی ہے وہ دلیل امام ابو یوسف صاحب کے نزدیک بھی ترجیح پائی تو آپ نے بھی وہی قول کیا، کٹھیاں بہ کے نہیں بھی دو میں قول کریے جی تاڑی ماریے باجے ہو۔ یہ صرف گل کٹھی کر دینے گل ایک یہ ہے کہ امام صاحب نے جو دلیل دی ہے وہی دلیل امام ابو یوسف صاحب کے نزدیک بھی ترجیح پائی تو آپ نے فرمایا میرا بھی یہ قول ہے۔ یہ مطلب ہوں جی جتوں ایک روایت من کے ساتھ ایک روایت من کے وہ بھی چاہ پیتی یہ بھی چاہ پیتی۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ مع محمد ہے فی روایت اور مع ابی حنیفہ ہے فی اخری۔ امام محمد صاحب کی دلیل کیا ہے؟ پھر امام صاحب کی دلیل، امام محمد صاحب کی دلیل وہ ہے کہ روایت کی ہے جناب عبداللہ بن زیاد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات کیا فرماتے ہیں کہ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یستسقی، طلب بارش کرتے تھے سرکار، طلب بارش کے لیے سرکار پس سرکار نے لوگوں کی طرف اپنی پشت مبارک کی دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور استقبال کیا سرکار نے قبلے کا، اور الٹایا سرکار نے اپنی چادر مبارک کو، اور سرکار نے پڑھائی 2 رکعتیں اور جہر کیا دونوں میں قرات کے ساتھ۔ یہ ہے امام محمد صاحب کی دلیل جی۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل وہ ہے جس کو روایت کیا امام مسلم نے کہ ایک رجل داخل ہوا مسجد میں جمعے والے دن، کو گل یاد آئی جی؟ 8 دن بارش ہوندی رہی سو میں صدقے جاواں کہ ایک رجل داخل ہوا مسجد میں جمعے والے دن، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو، پس استقبال کیا اس نے، یعنی دروازے چاہے تو سامنے ہو گیا، پس استقبال کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اے استقبال سڑا پنجابی والا نہیں بھئی سامنے کھلو گیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے اموال اور کٹ گئے راستے، بے غلے مک گئے نے، غلے ہون گے تو اٹھاں تے لد کے آن جانا ہوگے گا، بے مطلب کہ راہ کٹ گئے، اے مطلب ہے جی۔ پس دعا فرمائیں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہ بارش دے ہمیں، یہ کہ فدع اللہ سونیو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے یغیثنا، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ قالا راوی کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی صحابی، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک، تو سرکار نے عرض کی اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ سرکار نے 3 بار یہ دعا فرمائی، 3 بار، دوسری وہ لمبی دعائیں بھی ہیں وہ علاوہ، لیکن اس جگہ جو مسلم شریف میں ہے وہ یہ ہے کہ 3 الحدیث کا مطلب آگے بھی حدیث ہے، مطلب لمبی اور دعائیں ہیں اس میں، تو سرکار نے یہ دعا فرمائی۔ تو اب امام صاحب کی دلیل ہے کہ بارش کے لیے کیا ہے؟
اور تعویل اس کی جس کو روایت کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اور جناب عبداللہ بن زیاد نے، اس کی تعویل کے سرکار نے کیا اس کو ایک مرتبہ اور چھوڑ دیا اس کو دوسری مرتبہ، اور سنت نہیں ثابت ہوتی اس کی مثل کے ساتھ بلکہ مواظبت کے ساتھ، کبھی کبھار ترک کے ساتھ جو سنت ثابت ہوتی ہے۔ اچھا جی، دلیلیں آ گئی ہیں۔ پھر امام محمد صاحب فرماتے ہیں جماعت بھی ہے تو خطبہ بھی ہے۔ ہوں اندہ محمد، پھر اندہ محمد رحمہ اللہ خطبہ دے نماز کے بولو چاہ جیسے تک ٹورا گنا خطبہ دے جیسے عید کا خطبہ، یعنی دو خطبے، یعنی اب چونکہ اندہ بھی یوسف بھی اس طرح ہے تو پھر اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ خطبہ دے ایک خطبہ۔ اب خطبے میں پھر صاحبین کا اختلاف ہو گیا، اور نئی خطبہ کن کے نزدیک، اس لیے کہ خطبہ تابع ہے جماعت کے اور نئی جماعت اس میں فی حمایہ کے فی ہائے کیا، اور نئی جماعت صلاۃ استسقاء میں عند ابی حنیفہ۔ ٹھیک ہے جو رمض القیق پہ اسے دیکھ لو۔ استسقاء کے لیے نماز ہے لا بجماعت، اور استسقاء کے لیے کیا ہے، اور دعا ہے، یہ مرفوع پڑھنا ہے عطف ہے علی قولی صلاۃ، یعنی استسقاء کیا ہے بھی اگے ہونا ہے استغفار بھی تین شیاں۔ سنا جی کیا مطلب، یعنی دعا مانگے امام کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والا ہو، اور لوگ بیٹھے ہوں قبلے کی طرف منہ کر کے آمین کہنے والے ہوں امام کی دعا پر۔ جی تو اے امام صاحب فرماندے نے انج دعا منگن کٹھے ہو کے رو کے، پس امام یوں دعا مانگے اللہم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر دار ہنے عاجلا غیر عاجل غادہ کن توبہ کن، رجا دینے والی پچھلی کتاب میں سارے دی وضاحت آئیے دائمن۔ اچھا جی بس، اور وہ جو مشابہ ہو اس کے تو یہ سرن بھی مانگ سکتا ہے، اور بوجہ اس کے جو روایت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہی الفاظ کس میں، اور روایت کی ہے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا دعا سے پہلے سرکار نے اللہ کی حمد بھی کی، اللہ کی حمد کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ کریم علیہ وسلم۔ تو ام المومنین سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دعا سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل، اللہ کرتا ہے ما یرید، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث، نازل فرمان پر بارش، اور بنا دے وہ کہ نازل کرے تو کیا بنا دے ہمارے لیے قوت و بلاغن الہین، لمبے وقت تک فائدے والی بنا دے، بلاغن الہین الحدیث۔ اور کافی میں ہے، اور شیعہ والی کافی نہیں، امام حاکم کی جو کافی ہے جو 6 کتابوں کی جامع ہے، جس کی شرح المبسوط امام سرخسی کی کتنے بار دسی تو پھر بھول گئی، اور کافی میں ہے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نئی نماز استسقاء میں محض اس میں دعا ہے، اتھے بھی روایت لکھی آپ نے فرمایا۔ اب یہ امام صاحب کے قول کے ساتھ قول ہے، وہ کہتے ہیں امام محمد صاحب کے پہنچی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت
کہ سرکار تشریف لے گئے تھے اور سرکار نے دعا مانگی تھی اور پہنچی ہمیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ چڑھے ممبر پر اور آپ نے دعا مانگی اور طلب بارش کی، اور نہیں پہنچی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں اس میں نماز مگر حدیث شاذ جڑی پیچھے پڑی ہے۔ اور اچھا جی واستغفار یعنی طلب مغفرت، جی کلے کلے نماز بھی پڑھ لین، پھر مل کے قبلے وال منہ ہوئے سارا دا امام دا بھی دعا کرن، دعا دو اگے پیچھے وچ نال استغفار بھی کیتی ہون جی، اے اللہ دی حمد بھی کرن جی اور استغفار یعنی طلب مغفرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فإنہ کیونکہ طلب مغفرت سبب ہے لرسال الامطار بارش کے بھیجنے کا، بارش کے بھیجنے کا۔ اور بندے روٹی کھاندے پے نے، ایک بندہ آیا جن نے اس مالک دی گستاخی کی تھی تو آ کہندا جی مینوں معاف کر دے، بھوک لگی، میں انج نہیں کردا، تیرے پیروں نہ لانا، چل جا تم ہی کھا۔ اے استغفار ہے نا میں کرتوت کیتے نہیں، یا اللہ معاف کر دے، چلو فرشتہ بارش دے انہاں نوں، چل ہس خوش ہو جا۔ نکتہ بیان کیا استاد جی نے، بس اے نکتیاں دی چسکا کیوں میرے یار، بس وہ دماغ وچ گل جائے کوئی نہ، بس نکتہ ہی جان جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، لے دلیل استغفار پر لقول تعالی، حضرت نوح علیہ السلام دے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ تو اس آیت میں بنایا گیا ہے استغفار کو سبب ارسال مطر کے لیے۔ استغفروا یرسل السماء، کوئی سمجھ آؤں دی بیجے؟ اچھا جی، اور پیچھے ترکیب اور عطف استغفار کا دعا پر، جی کس پر؟ دعا پر۔ یہ خاص کا عطف ہے کس پر؟ کیونکہ استغفار بھی کیا ہے؟ کیونکہ استغفار دعا ہے خاص بخشش کی، تو الدعا عام ہوتی ہے، اور مراد دعا سے اگر ہو بارش کی طلب کے لیے خاص کر کے تو پھر ہوگا یہ عطف مغایرت کے لیے۔ دعا سے مراد صرف بارش کی دعا، تو استغفار پھر علیحدہ ہو گیا۔ لا قلب ردائن، چادر نہیں پلٹانی، چادر مطلقاً، خواہ امام ہو یا مقتدی ہو، چادر نہیں الٹانی۔ ذرا سمجھا جاؤ گل۔ فرمایا صاحبین اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ الٹائے امام اپنی چادر کو، نہ کہ امام تو چادر الٹائے قوم نہ الٹائے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا اس طرح، پیچھے ہی روایت۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پلٹائیں چادریں، قوم بھی اپنی چادروں کو الٹائے۔ شیخین کی دلیل لہما کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک الٹائی تھی، نہ لہما سے مرادی صحبین کی دلیل، صحبین کی، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل بھی یہی ہے کہ بھی سرکار نے اپنی، اور امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل جو متن میں، متن بھی چادر نہیں الٹانی، وہ امام صاحب کا قول ہے۔ والے ابی حنیفہ رحمہ اللہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب بارش کی جمعے والے دن وہ ممبر تھے اور نہیں پلٹائی چادر، کہ ذکر ہے اندے وچ ایک عقلی دلیل، اور اس لیے کہ یہ طلب بارش کیا ہے، تو پس نہیں مانا کپڑے کی تغییر کا اس میں، جیسا کہ
ساری نہیں باقی یا رب اللہ بھی باقی تے سارے دے مانے جی رولا نہ نکلیا تھوڑا جیسے باقی دعا مانگ کے تے چادر الٹائی دیئے اچھا جی ہن سوال ہے کہ سونے تے چادر الٹائی اور وہ جو روایت کی گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل مبارک سے احتمال ہے اس بات کا کہ سرکار نے اس کو ذرا سیدھا کیا ہو تو ظن کیا راوی نے کہ سرکار نے کیا کیا ہے الٹائی ہے یا یہ ہو کہ سرکار نے چادر الٹائی بطور تفاعل کہ جانا سرکار نے اس کو وحج کے ساتھ کیا اس کو کہ حال منقلب ہو جائے گا جب سرکار چادر پلٹائیں گے تو سرکار نے وحج کے ساتھ سمجھا کہ اگر آپ چادر کو الٹا دیں تو حالات بدل جائیں گے تو پس یہ ہوگا مخصوص کس کے لیے نہ کہ ہوں تو وحج کو نہیں نہ ہونی جی ان مالک اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پلٹائے قوم بھی چادریں ان کی دلیل بابا جاؤ اس کے جو روایت کی ہے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عبداللہ جڑے پیچھے گزر گئے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹائی اپنی چادر اور الٹائی قوم نے لوگوں نے بھی اپنی اچھا جی یہ چادر پلٹانی کی میں پیچھے بھی ترائے باری پڑے آجے جی پلٹانی ہے تھا اور طریقہ چادر کو پلٹانے کا یہ ہے کہ پکڑے اپنے ید یمنا کے ساتھ کس کو اپنی یسار جانب سے اور اپنے ید یسرا کے ساتھ طرف دائیں جانب سے اور پلٹا دے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی پشت کے پیچھے او دسیا سی بھی ایک ہاتھ انج پانا ہے دوجا اس کونے جو پانا ہے تے پھر چھک کے چادر انج کرنی ہے انج کر کے تو تے لے لینی ہے اچھا جی یہ اور بڑا اہم مسئلہ بنایا ہے حالانکہ امام صاحب دے نزدیک تے ہے کو نہیں سمجھوں دی بھی جی تے اچھا جی تو کیا ہوگا پھر پلٹا دے اپنی پشت کے پیچھے سے اس حیثیت سے کہ ہو جائے گی طرف جو پکڑی ہوئی ہے یمنا کے ساتھ کس پر آ جائے گی تھلے کھبے والے پاسے دے تھے آ جائے گی اور طرف جو پکڑی گئی ہے یسرا کے ساتھ اس کے کتف ایسر پر آ جائے گی پس جب کرے گا اس طرح تو پس تحقیق منقلب ہو جائے گا دایاں بائیں اور بایاں دایاں اور اوپر والا نیچے اور نیچے سارے ہو جائیں گے اچھا جی اور کیڑی شے من ہے اور نہ حاضر کرنا کس کو رفع کے ساتھ عطف ہے قلب ردا پر یعنی ولا فی حضور ذمین جس لے بار دعا منگن جانا بارش دی تے نال ذمیاں نو نہیں لے کے جانا جی حالانکہ ذمیاں دے حقوق ہوندے نے لیکن ایتھے نہیں لے کے جانا وجہ با وجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما دعاء الکافرین الا فی ضلال تو او تو ساری کوگو ہے تو اس واسطے تو کم غلط ہو جانا ہے جی سنیں جی اچھا اور اس لیے کہ ان توجہ کرا جی وہ اور اس لیے کہ نہیں تقرب حاصل کیا جاتا اللہ تعالیٰ کا اللہ کے دشمنوں کی دعاؤں کے سبب سے اللہ کے نہ دعا نہیں اللہ کے دشمنوں کے سبب سے اللہ کا تقرب نہیں حاصل ہوتا اللہ کے حاصل نہیں ہوتا جی اللہ کا تقرب ملتا ہے اللہ کے دوستوں کے ذریعے کونو مع الفاسقین نہیں حکم کونو مع الصادقین ہے جی اور استسقاء جو ہے وہ استنزال نزول رحمت کے لیے ہے سنیں جی اور محض نازل ہوتی ہے کافروں پر تو قرآن ہے یار ایک گل مک گئی اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے اگر نکلیں ذمی خود او وکھرے جا کے دعا منگن تو لم یمنا ان کو منع دلیل کیا مالکیوں کی اس لیے کہ یہ طلب بارش حقیقت میں کیا ہے طلب رزق ہے کیا ہے
اور اللہ تعالیٰ متولی ہے ان کے رزقوں کا بھی، جیسے اللہ متولی ہے ہمارے رزقوں کا بھی۔ اے دلیل مالکیاں دے پس اگر وہ بارش طلب کریں تو ان کو بس، یعنی بکھرے نال نہیں بے امام دے نال کہ سائی کھڑا کر دیو کھاؤ لتر، اور مراد یا جو ہے نا او حضور ذمی، اور مراد حضور ذمی سے کیا ہے بے دعا چ انہوں نے شامل نہیں کرنا کی شامل نہیں کرنا۔ او مسلمان دعا منگتے ہیں پر نال کھلو کے جڑا نہ کسی دا سائی ڈنگر چرا رہا تے نہیں منع، او دعا وچ شامل نہیں کرنا انہاں نوں۔ اچھا جی، او متن ماذ نکلیں استسقاء کے لیے کتنے دن؟ 3 دن مستحب ہے امام کے لیے، ان تو مسئلے سمجھا جے، مسئلے مستحب ہے امام کے لیے یہ کہ حکم دے ان کو 3 دن روزوں کا نکلنے سے پہلے سارے کی کرو 3 روزے رکھو، اور حکم دے توبہ کا کیسے پہلے 3 دن اس کام تے زور دیو، پھر نکالے ان کو 4تھے دن میں، پھر نکلے امام ان کے ساتھ 4تھے دن میں پیدل اپنے دھلے ہوئے کپڑوں میں جی تے یا کی کرن توتے تو ہون لیکن پیمند لگے ٹاکیاں والے، کوئی کسی دا باہ تو پھٹیا ہوئے، کسی دا جنہاں پانچا پھٹیا ہوئے، مطلب بھی اس قسم دے کپڑے بھی عاجز مسکین حالت بنا کے جانی ہیں جی، اے نہیں بھی سارے بوسکی پا کے ٹر جاؤ تھے جی بجے کچھ ہے لبنی تا بھی کچھ بھی نہیں جی۔ اچھا جی، نمی کاٹن لگی جوڑا پاؤ حضرت صاحب نے بارش دی دعا منگو جی۔ متذللین عاجزی کے ساتھ، متواضعین تواضع کرتے ہوئے، خاشعین للہ تعالی اپنے سروں کو جھکائے ہوئے جی۔ کوئی اچانک بندہ ویکھے تو سمجھے سارے انتہائی پریشانی دے عالم وچ نے تے انہاں نوں بڑی کوئی تکلیف ہے جی۔ اور مقدم کریں لوگ صدقے کو ہر دن میں اپنے نکلنے سے، اور تجدید کریں توبہ کی، ہر روز نئی توبہ کر کے جان، اور استغفار بھی کریں، اور طلب کریں بارش، ہاں نواں مسئلہ جی، اور طلب کریں بارش کمزوروں کے سبب سے، بوڑھوں کے سبب سے، بوڑھیوں کے سبب سے، بچوں کے سبب سے، انہاں دے سبب یا اللہ کریم اے جڑے کمزور نے، اے جڑے بڈھے بابے، اے جڑی دادیاں نانیاں ساڈی بڈھیاں، یا اللہ اے جڑے بچے نے انہاں دا صدقہ سانوں بارش دے دے، انہاں دا صدقہ بڈھی دادی دے صدقے دعا منگو جی۔ تے دادی نو آخنا دادی میں فلاں مزار دے حاضری دین چلیا تو دعا کراں گا تیرے واسطے بھی، بڑی سونی گل ہے، لیکن انہاں دے صدقے تو بارشاں لبدیاں۔ اور دور کریں بچوں کو ان کی ماؤں سے، او رون دودھ پینا ہے نا تو او رون جی جی، مطلب اپنی ساری عاجزی مسکینی دی ایک کیفیت بڑھا کے پیش کر۔ اور مستحب ہے نکالنا ڈنگروں کو بھی، ڈنگر بھی باہر کھلی جگہ تے کچھ لے جانا، سنا جی۔ اور اولا نکلنا امام کا ان کے ساتھ، امام بھی نال جائے، امام بھی، اور اگر نکلیں لوگ امام کے اذن کے ساتھ بھی تم جاؤ دعا کرو، یا اس کے اذن کے بغیر بھی نکلیں لوگ تو جائز ہے، لیکن دیکھ لو شریعت چ کتنے کم نے جڑے بغیر شرعی امام تو انہاں دی چس نہیں، انہاں دی کہ جتھے جتھے انہاں نوں حق ہے انہاں واسطے ہی ہے جی۔ اور اچھا جی اے ان جان لگے سن، اور اگر بارش دیے گئے ان کے 3 دن او کارج توبہ استغفار پہ کرتے نے، پھر نکلنا ہے
اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائی بارش دے دیتی، اور اگر بارش دیے گئے ان کے نکلنے سے پہلے تو مندوب ہے یہ کہ اب باہر نکلے شکرن للہ کی، شکرن للہ، اور مستحب ہے دعا، مسئلہ مستحب ہے دعا نزول بارش کے وقت، جس وقت بارش اترے نا اس وقت اپنے واسطے دعا کرنیاں ہو رہے کیے باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، طلب کرو دعا کی قبولیت تین کاموں کے وقت، لشکروں کے ملنے کے وقت، جب مسلمانوں کا کافروں کا لشکر آمنے سامنے ہو تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، الہ کلمۃ اللہ واسطے لڑن لگے جے، اور اقامت صلاۃ کے وقت جب نماز قائم کی جاتی ہے، جماعت کھڑی ہون لگ دی ہے نا، اللہ دی بارگاہ سارے پیش ہون لگے نا، یہ بھی قبولیت دا وقت جے، یہ روزانہ 5 باری سن ملتا ہے ٹائم، میرے یارہ روزانہ 5 باری ٹائم ملتا ہے۔ تیسری چیز وَنُزُولِ الْغَیثِ التقاء الجیوش، اس نعمت کو تو محروم ہو گئے ہیں، غلام جو بن گیا کنجران دے جی، کنہ دے یہودی عیسائی کی بزرگ نے، عجیب گل ہے یار، ہر رکعت میں جانے غیر المغضوب علیہم تو سلام پھیر کے آنے ترقی یافتہ کی ترقی یافتہ، انہیں منت منی میں انگلینڈ پہنچ کے نفل پڑھا گا، تے دوسری چیز تو موجود ہے نا کیڑی اقامت ہے، جدو بارش اترے اس وقت بھی دعا قبول ہوندی، اس وقت دعا قبول ہوندی۔ باب صلاۃ الخوف، اچھا جی بے خدرو، باب صلاۃ الخوف یہ مشروع ہے ہمارے زمانے میں بھی، خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، کیونکہ آپ نہیں جائز رکھتے صلاۃ خوف کو بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سونے دے وصال تو بعد۔ اچھا جی مناسبت بین البابین، پہلے کیڑا باب ہے؟ ہون صلاۃ خوف، ہر ایک استسقاء اور خوف سے مشروع ہے، کس کے لیے؟ یعنی بارش کا رکنا تو او کی عارض ہے جہاد، اس کی وجہ سے جی وہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، دو ٹکڑے بنا کے جی۔ باقی صلاۃ الخوف اضافت نماز کی خوف کی طرف، یہ شے کی اضافت ہے اپنی۔ مسئلہ جی اگر سخت ہو جائے خوف، کیا ہو جائے؟ بھی سارے کدے رل کے جماعت کٹھی نماز پڑھیے تو کوئی نقصان ہو جائے گا، کوئی حملہ کر دے گا تو خوف کس سے؟ دشمن سے، ایادوین کانا، جون سا دشمن ہو، او سابوئن یا درندہ یا حیا عظیمہ و نحویا، اور کوئی اس قسم دی ہوتے چیز خطرناک جی سارے کھلوتے تو نقصان دے سکتی ہے، اور سمجھے ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے شابہ سے تو کیا کرے؟ واقافہ وقف سے ہے، وقوف سے نہیں، وقوف میں نہیں کھلونا تو وقف میں نہیں تقسیم کرنا، تو واقف الامام کھڑا کرے امام ایک جماعت کو دشمن کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں؟ یعنی مطلب کہ امام بنا دے قوم کے 2 طائفے، ایک ان سے دشمن کے مقابلے میں کس لیے؟ للحفظ والدفع، اور نماز پڑھائے ایک دوسرے طائفہ کو 1 رکعت جے کر فجر دیے یا مسافر نے، اور پڑھائے 2 رکعتیں اگر کیا ہوں، کیڑی نماز؟ زور عصر عشاء۔ اچھا جس لیے 1 یا 2 رکعتیں پڑھا لیاں نے، اور چلا جائے یہ طائفہ، جس لیے امام نے پہلی رکعت دا سجدہ کر لیا یا دوسری رکعت دا قاعدہ کر لے، تو اور چلا جائے یہ طائفہ دشمن کی طرف، کدھر؟ وہ سامنے کھلو جانا اپنے اسلحہ لے کے، اور پٹا شٹا نہیں مارنیاں، اور گپاں یار،
اور آ جائے وہ طائفہ جڑا کتنے کھلوتا سی، پس پڑھائے امام ان کو وہ جو باقی رہ گئی ہے، کس کی؟ امام کی جو باقی، انہوں دی باقی تو شروع کرنے لگا ہے جا کے، جو امام کی باقی ہے ایک رکعت یا وہ امام ان کو پڑھائے اور امام سلام پھیر دے۔ امام ہن انہاں دی بھی رہندی ہے، انہاں دی بھی رہندی ہے، جے امام سلام پھیرے نا یہ اٹھ کے رکعت پوری نہ کرن بلکہ وَذَهَبُوا چلے جائیں ان کی طرف، اے تھے نماز روک کے ادھر چلے جانا، اور آ جائے طائفہ اولا، اور وہ آ کے نا اومی اپنی تھاں تے اور پوری کریں وہ اپنی نماز بغیر کراہت کے، کیونکہ وہ لاحق ہیں، شروع تو نال سن تو، اور سلام پھیر دیں، یہ ہو گیا فارغ ومد، اور یہ چلے جائیں، اور یہ ہوں ایتھے بہ کے لمبے وظیفے نہیں کرنے، سلام پھیر کے تے پیراں تو چھال مار کے اٹھنا، انہوں نماز پڑھنی ہے، ایتھے دشمناں دا آمنا سامنے ایتھے بکل مار کے ہنج کر کے نہیں بہنا کہ مجھے حضرت نے حکم دیا تھا 10 منٹ بعد بکل مار کے چپ بہ جانا ہے جی، دشمنوں تو سڑے بکل گردن لا کے لے جان گے، دھیان تو پھٹو پھاٹے جان واپس، وہ سمجھ آئی گل نہیں کہ کون ہی آئی، اور چلے جائیں، پھر آ جائے اخرا، پھر دوسرا طائفہ آ جائے، پھر بسم اللہ بسم اللہ الرحمن، انہوں دی رہ گئی ایک رکعت یا، اور پوری کریں وہ ما باقیہ من صلاتہم، لیکن کس کے ساتھ؟ قرات کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایک قرات کرن، کیونکہ کون نے؟ اچھا جی یہ مک گئی جی، اور نماز پڑھائے امام مغرب میں اولا کو 2 رکعتیں اور ثانیہ کو 1 رکعت، ان اشتد الخوف، بھی خوف سخت ہو جائے، دھیان کریں جب اصل مسئلہ سوال تو جواب ہے کہ اشتداد خوف شرط نہیں ہے اندامت المشائخ، بالکل آمنا سامنا کڑک ہوندی پئی ہے، یہ ضروری نہیں، بلکہ جائز ہے صلاۃ خوف دشمن کے قرب کے وقت اور اس کے غیر کے وقت، دشمن نیڑے آ گئے سنیں جی تامی جائز ہے، خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، سنیں جی او امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماندے نے بھی صرف سرکار دے زمانے میں ٹھیک سی تے ہون صلاتے اے صلاۃ خوف نہیں پڑھ سکتے، دلیل انہاں دی کنہ دی؟ لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ تے ٹلے امام ابو یوسف فرماندے نے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اوتھے ذکر ہے جدو سونے ہو تسی آپ وچ ہوو نا ادو تساں نماز انہاں نوں انج پڑھانی ہے جی، تو شرط کی گئی ہے صلاۃ خوف کی اقامت کے لیے یہ کہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پاک کے، تو لہذا پھر سونے دے وصال تو بعد اس دی اجازت نہیں، کنہ دے نزدیک؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پڑھی ہے صلاۃ خوف بعد النبی علیہ الصلاۃ والسلام جی، اور معنی توجیہ ہماری طرف سے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کا کہ سونیوں آپ ان میں ہو وہ، یا وہ ان میں ہو جو آپ کا قائم مقام ہے اقامت میں، یا آپ کا نائب ہو، یہ معنی ہے، ان دی مثال دیں دینے قرآن پاک کے مخاطب ذکر نے لیکن حکم قیامت تک کہ بھی سونیوں تسی یا تہاڈا نائب او ویکھو کا قول کما فی قول تعالی خود، مخاطب کون نے؟ امر دا سیگا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اور کبھی سنا جی ہوں اے نہیں بھی صرف بھی سونے زکات لینی بعد بھی زکات کوئی خلیفہ تے امام نہیں لے سکتا، اے بھی کہ سونے تسی لو تے تواڈے وصال تو بعد تواڈے نائبین، اور اسی طرح مسئلہ سنو، اور کبھی ہوتا ہے خطاب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں مختص ہوتا وہ خطاب سرکار کے ساتھ، بلکہ عموم کا اعتبار ہے کا قول تعالی،
یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، خطاب کنہاں نوں؟ سرکار نوں۔ حکم سارے مسلمانوں دے بھی عورتوں نوں طلاق دینے دا مسئلہ سارے واسطے نہیں ہو، بھلا ہو جے ہو۔ اچھا جی، اور ایک روایت میں ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ یعنی وہ جڑی جتھے پڑھنی ہے کہ یہ کہ بنائے امام ان کو 2 صفیں، امام ان کو ایک روایت ہے آپ کو، جب کہ ہو دشمن قبلے کی جانب میں، جب کہ تو منہ میں تو نہ والی کرنا ہے جماعت ہوں امام بنائے کی 2 صفاں بنائے، دھیان کریں جی۔ پس تحریمہ کہیں سارے کے سارے امام کے ساتھ اور رکوع کریں، تحریمہ بھی سارے آکھن تے رکوع بھی، سجدہ سارے نہیں کرنا۔ پس جب سجدہ کرے امام تو سجدہ کرے امام کے ساتھ پہلی صف اور دوسری صف، یحرسونہم، حفاظت کرے ان کی دشمن سے، او کھلوتے رہن سامنے جی۔ میرے نال ویکھو مولوی جی، یہ نماز جڑی ایک صف کھلونی ہے نا، انج کر کے نہیں کھلونا۔ آ جڑا لشکر نہیں کھلوتا کافراں دا، ایتھے جنت ہے، ایتھے اندے وچ وڑنا ہے، انہاں نوں مارنا ہے، آپ اتنے شہید ہونا ہے تو جنت چ پہنچ جانا ہے جی۔ پس جب اٹھائے امام اپنا سر جی، جس امام اپنا کتوں تو تاخرا پیچھے ہو جائے پہلی صف اور آگے ہو جائے اوش، وہ انج پیچھے لگے ہوں، یہ بچوں لگ کے اگے چلے جانا، سمجھ آئی؟ ہوں جو پیچھے ہونا ہے نا، یہاں بچ کوئی فرجے چھڑنے تو آگاہ نکلنا ہے نا، کتے ڈگ پینا انج کر کے، عقل کو کم لیندے جو نال نال تو اچھا جی۔ اور آگے ہو جائے صف ثانی، پس جب سجدہ کرے امام تو سجدہ کریں وہ اس کے ساتھ، اور اسی طرح کریں ہر رکعت میں۔ اور بس ختم ہوگی گل۔ صلاۃ خوف کی ادا کی کیفیت میں اختلاف کثیر ہے جی، یہ وکھرا مسئلہ، وہ پیچھے پڑھا جی مختلف طریقے نے، اور مختار ہمارے علماء کے نزدیک وہ ہے کہ تصریح کی اس کے ساتھ مصنف رحمہ اللہ نے باقف الامام طائفتن، تو سارا ایک باری پھیرا دعایا ہے، دوبارہ ان دی شرح پہ پڑھ دیں۔ او وصلا، وہ تم ویکھی رکھیں جی متن تے نال اینوں بے طائفتن، ہاذا اے جڑا نا بعد والے سونیاں تو بعد، یہ اگر طلب کرے کل نماز پڑھنی اس کے، بھئی سارے آکھن اساں نماز تو آڈے پیچھے پڑھنی ہے جی، تو پس کرے پھر معاذوں کے راہ، کیوں؟ منازعت کو ختم کرنے کے لیے ہر طائفہ کے قول کے وقت ان سے کیڑی ہے کہ ہم جی نماز پڑھیں گے کس کے ساتھ نا، امام کے ساتھ، بھی اسی ایسے نال ہی پڑھنی جڑا سارا سپاہ سالار، اور جب نہ جھگڑا کریں، وہ آکھن جی ٹھیک ہے، تو پھر افضل یہ کہ بنائے امام 2 طائفے، نماز پڑھائے خود امام ایک طائفے کو، اور حکم دے رجل کو طائفہ اخرى سے یہ کہ نماز پڑھا دے وہ کس کو، ہون تین جائی کوئی نہیں، رکعتم واحدہ، رکعت واحدہ، اگر کیا ہو او کانا، بھی ایک رکعت جڑی پڑھانی ہے جدوں دور گئے نے جہاد تے تاں ہی نا، تے یا جو صبح دی پڑھاندے پہنے تو ہوندیاں کنیاں نے، رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھائے امام، یعنی پڑھائے 2 رکعتیں اگر کیا ہو، وہ مقیم کیویں میں نیڑے جانگے 100 میل دور نہیں گئے، 40-50 کلومیٹر تے نے جا سرحد دے نال سن، اے مطلب ہے او۔ پس جب اٹھا لے امام اپنا سر کس سے، تو کھڑا ہو جائے یہ طائفہ جو اس کے پیچھے تھا، کدھر کھڑا ہو جائے؟ دشمن کے سامنے، حاضر طائفہ یعنی وہ طائفہ جو نماز پڑھی انہوں نے امام کے ساتھ کیا، یہ اٹھ کے چلا جائے کدھر؟ الی العدو، اے الی
بھی جتھے کھلونا سو تو چلے جانا، اور کھڑے ہو جائیں ان کے مقابلے میں کس کی جگہ، او ہن آ جائے جات تل کا، یعنی وہ طائفہ جو کدھر تھے، اور مقابلے میں آمنے سامنے تھے یار، وہ آ جائے وہ طائفہ، تے وجات تل کا فصلہ بہم ما باقیہ من الصلاۃ، کندی امام دی، اور وہ کتنیاں نے، اگر مسافر ہے تو یا مقیم ہے، وسلم، اور سلام پھیر دے کون، کیوں، اس لیے کہ نہیں باقی امام پر کوئی انہیں تو پوری ہو گئی، اور نہ سلام پھیرے طائفہ، اچھا کہتے گیا امام، سنیں نا جی بھئی پھیرے، اور نہ سلام پھیرے کون، وہ طائفہ جو اس کے پیچھے ہے، کیونکہ نہ ایک رکعت پڑھی ہے یا دو پڑھی نے، دو رہندیاں نے، بلکہ کھڑے ہو جائیں، کیا ہو جائیں، تو اے پھر کدھر جان، وَذَهَبُوا إِلَيْهِمْ، اے وَوَقَفُوهُمْ تُجَاهُمْ، اور ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، سنیں، ہون وجات الاولا، اور آ جائے اولا کون، وہ اولا جو پڑھ چکے امام کے ساتھ ایک رکعت، یا تے آ کے پوری کرن اپنی نماز بائیں طور کے پڑھیں، وہ ایک دو نال پہ چل رہا ہے، بلا قرات وسلموا ومدوا ثم الاخرى، پھر آ جائے طائفہ دوسرا، اور وہ کون ہے، اور ثانیہ مسبوق، واہی ثانیہ تو وہ یہ دوسرا طائفہ ہے جنہاں دی پہلی رکعت رہندی یا پہلیاں دو رہندیاں نے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم، وہ آ کے کی کرن، اور پوری کریں وہ قرات کے ساتھ، اس لیے کہ وہ جی، اس لیے کہ وہ مسبوقون ہیں، نہ تو ہیں پہ جی، اور مسبوق فرض ہے اس پر قرات، اس میں جو صحابہ کا جڑی پیچھے رہ گئی ہوندی، اچھا جی، اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھائے امام طائفہ اخرى کو جی، اور انتظار کرے تاکہ پوری کر لے کون، ما باقی لہم جو ہے، اور سلام پھیرے وہ طائفہ اولا، اور چلے جائیں دشمن کی طرف، امام وہ تھی سٹاپ لائی رکھے، بریک تے پیر رکھے، اور آ جائے طائفہ ثانیہ، پس پڑھائے امام ان کو رکعت ثانیہ، پھر سلام پھیریں، اور کھڑے ہو جائیں یہ لوگ رکعت اولا کی قضا کے لیے، سنیں جی، اور اسی کے ساتھ قول کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے، کونی کھانے چ پئی، امام مالک فرماندے نے امام ایک رکعت پڑھ کے کھلو جائے، اے پچھلا طائفہ جڑا ہے اے اپنی دوجی رکعت پڑھن کلیاں نال ہی اوتھے تے سلام پھیر کے فارغ ہو کے جان، تے ہن دوجا طائفہ آوے تو او امام دے نال جڑی رکعت رہ گئی او پڑھن، تے امام سلام پھیر دے تے اٹھ کے پوری کرن، تاکہ دو واری آنا جانا نہ ہوئے، دو واری آنا نہ ہوئے جی جی۔ بابی قال شافعی اور رحمہ اللہ، مگر یہ کہ امام شافعی فرماتے ہیں نہ سلام پھیرے امام حتیٰ کہ پوری کر لیتا ہے فسانیہ رکعت اولا، ہن امام قاعدے وچ بہ جائے، اے جڑا دوجا طائفہ ہے نا، اے ہن اٹھ کے اپنی دوجی رکعت پوری کرن، جڑا سپیڈ لان امام نو ملن پیچھوں، سنیا جی، پھر سلام پھیرے امام بھی، اور یہ سارے سلام پھیریں کس کے ساتھ، امام کے ساتھ۔ بابا جا حدیث جناب سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اسی طرح، کس میں، غزوہ ذات الرقاع میں، کس میں، جتیاں ٹوٹ گئیاں، پتھر سن نکیلے، پیراں چ زخم ہو گئے، امامے پاڑ کے ہور کو لیر پلیر لے کے پیراں تے بدیاں، تے رقاع جمع رکا، بے پیراں ہوتے پٹیاں بدیاں، جہاد تے جانا جاندے پے نے، زخم نے پیر پتھراں ہوتے گرم، تے اس وقت دا نام رکھیا کی غزوہ ذات الرقاع، کی رقاع۔ صحابہ پاک نے قیامت نو تے خلفائے راشدین تے سارے مجاہدین نے سانو ڈک کے پوچھنا تے آؤ چول کھان والے ہو کی حال جے، کی کرن والے ہو، اور ساڈے نام دے عرس کرا کے لنگر کھان والے ہو، آ جاؤ،
کیا حال ہے ٹھیک جی آؤ یاد کر آئے ہو یہ مذاق نہیں پوچھن گے نہیں بس ساڈے نام دے چول ہی کھاندے رہے اس واسطے تسی جوان ہوئے سا جی اور تسی کوئی کام نہیں کرتا تانوں ساڈا کردار نظر نہیں ہے صرف ساڈے نام دے لنگر چلا کے چول کھانے صرف نظر آئے نے کردار نظر نہیں آیا نہ اپنے آپ نو ٹھیک کر سکے ہو نہ کسی اور غریب دی اصلاح کر سکے ہو یہ باتیں چبھتی ہیں اور ہماری دلیل ہے حدیث جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جیسا کہ ہم نے پیچھے سارا بیان کیا ہے اور اخذ اسی کو لینا اولا ہے کیونکہ اس اصول کی موافقت اسی میں ہے کہ اب اس میں کسی کے لیے رکنا سلام نہ کرنا یہ گلاں بھی وچ کو نہیں ہے جی بالاولا پڑھائے مغرب میں اولا کے ساتھ کتنی اس لیے کہ اے نے کل کنیاں اس لیے کہ رکعت واحدہ کو نصف کرنا یہ تو پھر دوجی نے دو پڑھایا پہلی نے ایک پڑھا دے پس بنایا ہم نے اس کو اول میں اور یہ اولا ہے بحکم سبق وہ چونکہ پہلے نے لہذا انہوں نے ترجیح دو پڑھن جی اور فرمایا امام سوری رحمہ اللہ نے عکس کے ساتھ انہوں نے کہا نہیں پہلے طائفے نو انہوں نے دلیل اس لیے کہ فرض قرات کا جو فرض ہے رکعتین اولیین میں مناسب ہے یہ کہ ہو جائے ہر طائفہ کے لیے اس سے حصہ جی دو پڑھا دیتیاں تو جڑی امام دے پیچھے قرات فرض ہے وہ تو انہوں نے کو نہیں ملی لہذا ایک پڑھائے تو ایک وہ پڑھن آ کے دو پڑھن تاکہ انہوں نے بھی امام دے پیچھے قرات مل جائے جی سمجھئی باب صلاۃ استسقاء کا لہو استسقاء کے لیے نماز ہے لا بے جماعت کے ساتھ اور دعا ہے اور استغفار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا اور استغفار ہے نہ کہ چادر کا الٹانا اور نہ ذمی کو حاضر کرنا اور محض نکلیں لوگ 3 دن باب صلاۃ خوف کا اگر سخت ہو جائے خوف دشمن کی وجہ سے یا درندے کی وجہ سے تو کھڑا کرے امام ایک طائفے کو دشمن کے مقابلے میں اور نماز پڑھائے طائفہ کو دوسرے طائفہ کو 1 رکعت اور 2 رکعتیں کدو اگر مقیم ہو اے لو مقیمن کا تعلق رکعتین کے ساتھ رکعت نہ ٹھوک دیا جائے اور چلا جائے یہ طائفہ دشمن کی طرف اور آ جائے وہ طائفہ پس پڑھائے امام ان کو وہ جو باقی ہے کس کی امام کی اور سلام پھیر دے اور چلے جائیں یہ اور ثانیہ دشمن کی طرف اور آ جائے اولا اور پورا کریں اپنی نماز کو بغیر قرات کے اور سلام پھیریں اور چلے جائیں پھر آ جائے اخرا دوسرا کی کرے آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ اور پوری کریں وہ او ما باقیہ من صلاتہم قرات کے ساتھ اور نماز پڑھائے امام مغرب میں اولا کو رکعتین اور ثانیہ کو 1 رکعت فلو آکاسا فاسدت صلاۃ الکل